یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹی وی کے ہر چینل پر آج کل قسمت کا حال بتانے والے ستاروں کی چال اور بندے کے حال کے مطابق تسبیحات اور وظائف بتاتے ہیں، اس کی حقیقت ایک تو کیا ہے؟ حضرت وہ جو ہے اپنا قسمت کا حال بتانا یا بتانا، یہ دو قسم کے علوم ہیں. ایک کو جسے آپ جنرلی اکلٹ کہتے ہو. اکلٹ میں نیومرولوجی ہے، ایسٹرولوجی ہے، اس میں شامانز ہیں، اس میں تبت کے لاماز ہیں جو ٹیلی کائنیٹک ویژن رکھتے ہیں، ٹیلی پیتھک ویژن رکھتے ہیں، کلیئر وائنسز رکھتے ہیں، جملہ اسباب مظاہر دنیا رکھتے ہیں، ارتکازات وجود رکھتے ہیں، سیلف کو یوگاز ہیں، رشی منیز ہیں، کوئی راجنیش ہیں، کوئی دوسرے ہیں. تو تمام دنیا میں یہ جو تصویریہ وغیرہ جس حساب سے وہ بتا رہے سن رہے ہوتے ہیں، یہ جملہ ہے باب ہے، یہ ایک سورس ہے نالج کا، ایک سورس ہے نالج کا. دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں، مگر کچھ تو نہیں ہے، بہت کم شاید ایسے لوگ ہوں کہ جو خدا کے ان علوم سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبوت کے جملہ خصائص میں سے ایک چیز پیچھے چھوڑ رہا ہوں، اور وہ فراست ہے. اور فراست مومن سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر فرمایا میں تعبیر خواب جو ہے وہ پیچھے چھوڑ رہا ہوں. اور مسلمانوں میں بہت بڑے بڑے فریس گزرے ہیں، بڑے بڑے صاحبان تعبیر گزرے ہیں، جیسے حضرت امام جعفر صادق ہیں، ہمارے امام ابن سیرین ہیں، جن کو ایک مکمل اتھارٹی حاصل ہے خواب کی تعبیر پر، جیسے یونگ اور ایڈلر اور فرائڈ کو ہے یوروپین سائنس سے اپنی تعبیرات خواب پر. ادھر ہمارے میں نے پوری زندگی میں مطالعے کے دوران خوابوں کی تعبیر کے دوران ابن سیرین جیسا فاضل جو ہے وہ خواب کی تعبیر پہ کوئی دوسرا شخص نہیں کرے، انکلوڈنگ دی ایسٹ اینڈ دی ویسٹ. And he is miraculous, he is miraculous. اللہ تعالیٰ نے ایسی اسے تعبیر خواب عطا فرمائی ہے کہ حیرانی ہوتی. اس کے علاوہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے خواب کے اوپر جو تبصرات ہیں وہ باکمال ہیں، اور امام جعفر صادق کو ہم سند سمجھتے ہیں، مگر سمبلز پہ معاملات کے اختلاف ہو سکتے ہیں. تو پیشن گوئی جو ہے نارملی اگر آپ دیکھیں تو ایک انڈیویجول کی پیشن گوئی جو ہے پیشن گوئی نہیں ہوتی. ایک پیشن گوئی ہوتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے اور حکم کا درجہ رکھتی ہے. ایک صاحب قدر شخص ہے کہ جو کسی شخص کے مستقبل کے بارے میں ایک دعا دیتا ہے جو اپنی قبولیت کی وجہ سے حکم کا درجہ رکھتی ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو حساب کتاب کر کے اندازے لگا کے دے رہے ہیں. فرض کیجئے اگر بہت سارے لوگ جو ہیں اگر آ جاتے ہیں، اگر مجھ سے کہیں کہ جی آپ ہمیں کریں، تو میں ان پہ کوئی تصوراتی حکم نہیں لگاتا. میں ان پہ کوئی ایسی ان کو نہیں بات کہہ رہا ہوتا، نہ میں کسی حساب سے بات کہہ رہا ہوتا ہوں. میں جب ان کو تصویر دے رہا ہوتا ہوں تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ یہ تصویر ان کے مسائل حل کرے. میں آپ کو بالکل وضاحت سے بتا دوں، میرے اس وقت ایک رائے ہوتی، میرا خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ تھوڑی سی خدا کی دوری کے شکار ہیں. میرا خیال ہوتا ہے کہ اپنی طبیعت کی و بود کی وجہ سے ان لوگوں کا تھوڑا سا خیال دوست کم ہے. جو ایک بڑی امپورٹنٹ جہت اور پرائیورٹی ہے زندگی کی، وہ ابھی یہ بھولے ہوئے ہیں. تھوڑا سا سبق لیتا ہوں، تھوڑا سا ان کی اس عادت کا ذکر کرتا ہوں جس کی وجہ سے فاصلہ ہے، پھر تھوڑی سی تصویر دیتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ جب ان کا رخ، ان کی جہت، ان کا خیال درست ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو کارساز ہے، جو ولی ہے، جو والی ہے، جو رحمان و رحیم و کریم ہے، جو سلام و مومن و اللہ ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، وہ یقیناً ان کے مسائل حل کر دے گا.
یہ میرا اعتماد اللہ پہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جس کو تصویر دوں وہ بھی اللہ پر ایسا ہی اعتماد رکھے۔ گڑبڑ کہاں ہو جاتی ہے، معاف کیجیے گا، کہ مجھ سے نکل کے وہ پھر کسی حساب کتاب والے کے پاس چلے جائے، یا مصیبت پر وہاں پھر ان سے کہا جاتا ہے اثر ہے۔ وہ جو بڑی مشکل سے میں نے انہیں ایک فکر راست کی تعلیم دی ہوتی ہے، وہاں جا کر وہ 10 روپے 100 روپے کی ایک تعویذ میں غالب ہو جاتا۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان نے تو کوئی غلطی نہیں کی، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان سے کوئی کلمہ جہل منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شیاطین جو تھے جو کفر کرتے تھے، شیاطین۔ اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ غلط روایت ہے کہ ہم نے ہاروت و ماروت کو جادو سکھانے کے لیے نو نے کہا وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت، ہم نے نہیں بھیجا ان کو جادو سکھانے کے لیے، نہیں بھیجا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں۔ وما یعلمان من احد، وہ ایک آدمی کو بھی سبق نہیں دیتے تھے سحر کا جب تک پہلے یہ نہیں کہہ لیتے تھے حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ دیکھو یار آئے تو ہو سحر سیکھنے، جادو ڈھونڈنے، تعویذ مانگنے، مگر ہم تمہیں رب کعبہ کی قسم دیتے ہیں کہ ہم جادو سکھانے والے نہیں، ہم تمہاری آزمائش ہیں۔ کیوں رہے راست سے بھٹکتے ہو، کیوں غلط طرف جاتے ہو، کیوں پروردگار عالم کی قوتوں کو تقسیم کرتے ہو؟ نفع و نقصان کا وہ مالک ہے، زندگی اور موت کا وہ مالک ہے، اونچ اور نیچ کا وہ مالک ہے، بلند و پست وہ کرتا ہے، تمہیں تنگی اور کشادگی وہ دیتا ہے، تمہارے دل اس کی انگلیوں میں ہوا کے پر کی طرح ہیں، اور کدھر کیوں غلطی کرتے پھرتے ہو، اور کرتے بھی وہ کیا ہے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَزُرُونَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ میاں بیوی میں فرق ہے، تعویذ ڈال دینا، حب ہے، محبت کے لیے تعویذ ہو رہے ہیں، بغض کے لیے ہو رہے ہیں، چچی تائی کے خلاف ہو رہے ہیں، آدھے پاکستان پہ جادو ہو رہا ہے، اس پہ جادو ہو رہے ہیں، آدھے پاکستان کر رہا ہے، اس کو تعویذ دیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ساحرانہ کارروائیاں، اس کے بارے میں فائنلی اللہ ایک ججمنٹ سناتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ وہ کیوں سیکھتے ہو ایسی بات جس میں ضرر نہیں ہے، نفع بھی نہیں ہے؟ یعنی بیکار کی بات ہے۔ کب ضرر ہوگا، کب نفع ہوگا؟ نفع ضرر اس وقت شروع ہوگا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، جب تم رحمان کے ذکر سے غافل ہوگے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، تم پر ایک شیطان غلبہ حاصل کر لے گا، فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ، وہ تمہارے قریب رہے گا، وہ تمہارے قریب رہے گا۔ جب تم خدا کا ذکر ترک کرو گے، شیطان تمہارے قریب ہوگا اور تم پہ غلبہ حاصل کرے گا۔ جو خدا کے قریب رہے گا اس میں نہ تعویذ اثر کرے گا، نہ سحر اثر کرے گا، وہ اللہ کے بندوں کی طرح سیف اینڈ ساؤنڈ گزر گا۔ باقی رہی گردش، افلاس، تنگی اور پستی، تو یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے۔ فرمایا کہ ہم لوگوں پہ دن بدلتے رہتے ہیں، ہم لوگوں پہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے۔ اور کیوں بدلتے ہیں؟ کہ ہم نے ہر حال میں لوگوں کو آزمانا ہوتا ہے۔ کبھی خوشی میں ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا، خواہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہی۔